بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے ابتدا کرنا میری ظاہر بنا ہے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کرنا میری ظاہر بنا ہے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کرنا اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے کیونکہ جتنے بول قرآن دے ورق سارے جتنے بول قرآن دے ورق سارے تیری شان یا نہیں کوئی اور بیٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور لٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا دنے راتی ایوے شور لٹھا اللہ والے علیہ نامی مکا چڑیا تسا اور لٹھا سا اور لٹھا شاید کہ اندر بیٹی سونی آگ سونے گی نبی علیہ السلام کی آگ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے کیا ہو لکھا شاعر کہتا ہے بیٹی سونی آگ سونے گی واقع نبیاں جو داغ سونے گی ایک بار یا سبحان اللہ بیٹی سونی آگ سونے گی واقع نبیاں جو داغ سونے گی تیری روشن ہو جاوے گا تو سامنے صورت رنگ سونے گی تیرے بھی روشن ہو جاوے گا تو سامنے صورت رنگ سونے گی ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ تو ہر وقت میرے پاس ہی رہتا ہے کبھی ایسا کرو نا آج اپنے گھر تشریف لے کے جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوست تو میرے کول ہی رہنا ہے حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں تو الٹے کو چلتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ تو راستے میں مسجد نبوی شریف کے اندر وہ پلر لگے ہوئے ہیں راستے میں نبی علیہ السلام کا چہرہ بددعا اس پلر کی وجہ سے چھپ گیا آگے پردہ آ گیا اس پلر کا حضرت ابو ہریرہ ادھر سے بھاگتے ہوئے واپس حضور کے قدموں میں گر گئے آگے حضرت یا رسول اللہ مجھے جان دیا کیا کریں یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں گھر جاؤ میرا ایک چاٹنی نہیں رہتا واپس حضور کی بارگاہ میں آ گیا حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جس نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں سب سے زیادہ بخاری اور مسلم کے اندر سب سے زیادہ جو حدیثیں پاک روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کے حضرت انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا رہا پڑھتا رہا یا رسول اللہ لیکن ایک حدیث بھی اب ذہن میں نہیں رہی ساری یہ بول رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میں نے کہنا جا کے کسی اور کو یاد کر حضور نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا کہا لفظ میں یاد رکھا اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو بچھا دے حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دامن اپنی چادر کو بچھا دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا نہیں حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس چادر کے اندر کچھ ڈالا لیکن راوی کہتے ہیں اس وقت حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ظاہری طور پر حالی تھی مالک کنین ہے تو وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے حالی ہاتھ اس وقت نبی علیہ السلام کا ظاہری طور پر ہاتھ مبارک حالی تھا جب حضور نے اس چادر کے اندر ڈال دیا حضور نے اب کیا فرمایا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا انہوں چادر لپیٹ کے حضرت ابو ہریرہ نے اٹھائی اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا سینہ مدینہ بنا کر رکھ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم علیہ السلام نے حافظہ عطا فرما دیا تو بلا تکلیف تلاوت قرآن مجید سے میں فتویٰ آغاز ہو رہا میں جناب آپ دے رہا ہوں یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سورہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا
तो कुरान मजीद जब भी सुना जाए तो खामोशी के साथ सुनना। कुरान मजीद को पढ़ना सुन्नत है और उसको सुनना फर्ज है, खामोशी से सुनना। तो ये बच्चे बैठे हुए हैं, अभी कारी साहब को नदाम दे रहा हूँ तिलावत के लिए। आपसे ये गुजारिश है, जो बड़े भाई तशरीफ लेके चलेंगे उनसे भी गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए तो महफिल के अंदर बैठ जाए। और महफिल का अदब ये है कि महफिल के अंदर खामोशी से बैठा जाए। जब तिलावत कुरान मजीद हो रही हो, आराम से साथ झुका कर अदब तरीके से कुरान मजीद की तिलावत को समाप्त करें। आपका दिल भी मुतव्वर हो जाएगा, आपका मुकद्दर भी मुतव्वर हो जाएगा। कबीरा तहरीर तिलावत कुरान मजीद के लिए दाव दे रहा हूँ। तिलावत कारी कुरान माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप तिलावत फरमाते हैं। कल मैंने एक तिलावत सुनी है, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान मजीद के लिए कारी कुरान। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری القراء، زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اقبال مدینہ صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو باغ مدینہ بنا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو پھر بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کی ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، کیونکہ اس محفل کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے نا، اس کی اگر طبیعت خراب بھی ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر بلائے اسے جاتا ہے جسے حضور علیہ السلام نواز دیتے ہیں، کیونکہ اغیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا، ارے در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل پہ بلایا نہیں جاتا۔ اے ہر ایک بندے نے مقدر کا کھیڑ نہیں ہے کہ ہر بندہ تو کدی جو لنگدا ہے تے اندر آ کے بیٹھ جائے، یہ نصیبوں کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام جس کو بلا لیتے ہیں وہی مدینہ شریف بھی جاتا ہے، محفل میں بھی وہی آتا ہے، کیونکہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، ارے مدینے نو جانا تے نصیباں دی گل ہے، مدینے نو جانا تے نصیباں دی گل ہے۔ ادھر مدینے والا اگر بلا لے تو آپ اگر غریب بھی ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بندہ مدینے سے چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جس میں حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں حضور کے چہرے کا ذکر ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں حضور کے مدینے کا ذکر ہے، کیونکہ سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک پر نظر اٹھتی ہے مجھ کو چاند تیری ایری کا نشان لگتا ہے۔ سارے آگے سبحان اللہ، مجھے چاند تیری ایری کا نشان لگتا ہے۔ بلا تحیر اب نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے جنہیں اسی نعتاں پڑھنے ہیں نا، نعتاں پڑھنے ہیں محفل سے جانے ہیں، تسی سمجھے ہو رہے انجے ہی مولویوں نے بلایا، محفل کیتی، لنگر کیتا تے ٹوڑ گئے۔ اللہ دے بندے دا مقصد کی محفل چاہے ہیں، لاما صاحب کو دعوت دینی ہے، لاما صاحب نے بیان کرنا ہے، مقصد کی ہے، ریزن کی ہے، وجہ کی ہے۔ وجہ ہے کہ لاما صاحب جو بیان کرن وہ پہ عمل کیتا جائے۔ اسی بیان سن کے جانے ہیں تے گھر جا کے کوئی پوچھتے نا کی سن کے آئے ہو، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، خالی مزے لین بہنے ہیں، کوئی گل پلے بھی بنی دی ہے۔ لاما صاحب جو بیان کرن انہوں سمجھو، انہوں صحیح طرح گول نہ سنو، سن کے انہوں پلے بنو۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام نے زندگی کو کیسے بسر کیا، کیسے گزارا۔ ہمارے لیے
بہت فائدہ ہے. حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی نماز پڑھتے کوئی تو محفل سجا لیتے ہیں، محفل پہ آ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محفل نہیں سجانی چاہیے، محفل سجانی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کے جو احکام ہے، حضور نے جو ارشاد فرمایا ان پر عمل بھی کیا جائے. حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو، اسی نماز نہیں پڑھتے تو محفل سجا لینا. نبی علیہ السلام نے نماز کو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ عشق تے اگ دا سیک برابر سانو عشق دا سیک چنگیڑا، اگ تے سارے ککھ تے کانے عشق سارے تن میرا. اسا پوچھیا عشق تے مفتی دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اتھے کوئی نہ پہنچے جتھے عشق رہندا ڈیرا. بلا تحیر نعت رسول مقبول کے لیے جناب محترم جناب قاری محمد رضوان اطاری صاحب سے گزارش ہے آئے اور آپ کا نعت رسول مقبول کے لیے حاضر لگوائیں اور اس کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر. ایک بار سارے ہاتھ چکو حملہ انہیں ٹھنڈ مک جانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے اور جن پہ کرتے ہیں الہ مات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں الہ مات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. کرم چاہے اور آؤ بیمار مدینے سے شفائے لے لو. آؤ بیمار مدینے سے شفائے درد کو دور شرد و دیا دی کرتے ہیں. درد کو دور شرد و دیا دی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے
اور باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل، باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل، آکے دربار یہاں سے تیرا نشیں کرتے ہیں، آکے دربار یہاں سے تیرا نشیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہے، اور اسی بہت کلام کہ کوئی منصور